السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری دعا خانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ضعفۂ خشک کے بارے میں، جس کو عربی میں ضعفۂ یابس کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ضعفہ ایک بوٹی ہے جو کہ زمین پر مفروش ہوتی ہے، اور اس کے پتے مرزن جوش کے پتوں کی طرح ہوتے ہیں، اور ان سے تیز خوشبو آتی ہے۔ ان کا ذائقہ جو ہے وہ انتہائی کڑوا ہوتا ہے۔ ہر گرہ پر زردی مائل پھول لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس بوٹی کے بیج یا تخم نہیں ہوتے۔ مقامی پیدائش اس کا شام ہے۔ شام ملک سے یہ مختلف دنیا کے حصوں میں پہنچتا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی آپ کو ہر 50 اسٹور سے یہ آسانی سے مل جائے گا۔ اس کا مزاج اگر دیکھا جائے تو دوسرے درجے میں گرم خشک مزاج کا حامل ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا استعمال کیا ہے اور کون سے امراض کے اندر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ضیق النفس یعنی کہ سانس کی تنگی، جس میں انسان سانس آسانی سے نہیں لے سکتا ہے اور سانس کے اندر تنگی ہوتی ہے، اس مرض کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ 3 ماشے سے لے کر 7 ماشے تک اس کی مقدار خوراک ہے۔ اس کو پانی میں بھگو کے رکھ دیا جاتا ہے اور پھر پانی پن کے پلا دیا جاتا ہے۔ طبی اصطلاح میں اس کو خرساندہ کہتے ہیں، یعنی پانی میں بھگو کر اس پانی کو پلانا۔ اور اسی طرح جو ہے یہ بلغمی کھانسی کے اندر، نزلہ زکام کے اندر اس کو خرساندے کی شکل میں پلایا جاتا ہے۔ 3 ماشے سے لے کر 9 ماشے تک آپ کسی بھی مقدار میں اس کو پانی کے اندر ڈال کے رکھ دیں۔ 2-4 گھنٹے پانی میں یہ پڑا رہے، اس کے اثرات جو ہیں پانی کے اندر آ جائیں گے، پھر وہ پانی آپ مریض کو پلا دیں تو یہ بلغمی کھانسی کے اندر بہترین کام کرتا ہے۔ اسی طرح نزلہ زکام کے اندر بہترین کام کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مرض ہوتا ہے جس کو ذات الریا کہا جاتا ہے، جس میں پھیپھڑوں میں ورم آ جاتا ہے، تیز بخار ہوتا ہے، سانس کی تنگی ہوتی ہے۔ ہم عموماً اس کو نمونیا بھی کہہ دیتے ہیں۔ اس مرض کے اندر بھی اس کو خرساندے کی شکل میں پلایا جاتا ہے، یعنی پانی کے اندر بھگو کر اس کا اثر پانی میں لے کر پانی جو ہے مریض کو پلایا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ مخرج بلغم بھی ہوتا ہے۔ بلغم کے قوام کو اس حالت میں لے آتا ہے تاکہ وہ آسانی سے خارج ہو جائے، اور یہ بلغم کو خارج بھی کرتا ہے۔ مرض استسقاء کے اندر، جس کو ڈراپسی کہا جاتا ہے، جسم کے مختلف اعضاء کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے، یہ اس کو نکالنے کے لیے بہترین کام کرتا ہے۔ اور اسی طرح یہ جگر کے اندر پیدا ہونے والی سوتوں کو بھی دور کرتا ہے اور جگر کی اصلاح کرتا ہے۔ ورموں کو تحلیل کرنے کے لیے جو جسم کے مختلف اعضاء پر کسی بھی قسم کے ورم اگر بن گئے ہوں تو ان کو تحلیل کرنے کے لیے دوسری مناسب ادویات کے ساتھ اس کو بھی رگڑ پانی میں پیس کر لیپ تیار کر کے ورموں پر کیا جاتا ہے، جس سے ورم جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اس کی افادیت کے پیش نظر اطباء نے ایک شربت، پرانے اطباء تیار کرتے تھے جس کو شربت ضعفہ کا نام دیا جاتا ہے۔ آج بھی یہ مختلف دواخانوں کا بنا ہوا شربت جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ تو یہ جو شربت ہے یہ بلغمی کھانسی کے لیے، اسی طرح دمہ کے مریضوں کے لیے، اسی طرح سانس کی تنگی، یعنی جتنے بھی ایسے امراض ہیں ان کے لیے یہ بہترین کام کرتا ہے۔ اس کے استعمال سے انسان کو افاقہ ہوتا ہے۔ تو میں نے جیسے عرض کر دیا کہ اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ 3 ماشا سے لے کر 9 ماشا تک اطباء نے لکھی ہے۔ تو آپ اس میں سے کتنی بھی استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ فائدہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستو اب آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔